بڑا آزاد علی کے خلاف سوچ سمجھ کے بولنا، اس لیے کہ یہ علی وہ ہے کہ جس کی آمد پہ دیوار بھی پھٹ جاتی ہے، اور یہ وہ ہے کہ جس کے لیے نبی نے کہا اولون محمد، اوسطون محمد، آخرون محمد، کلون محمد، ہم سب کے سب. اور اگر یقین نہ آئے تو انتظار کر لو، پہلا بھی کعبے سے آیا تھا، آخری بھی، اور میرا وہ جو کعبے سے آئے گا وہ پردے میں ہے. اسی لیے ایک جملہ اکثر کہتا ہوں، سن لیجئے گا، وہ پردے میں، اور پردہ معیار گھٹاتا نہیں ہے. پردہ معیار گھٹاتا نہیں، پردہ معیار بڑھاتا ہے. خدا را بس 3 سے 4 منٹ یہ جملہ سنو پھر آگے بڑھ جاؤں گا. پردہ معیار بڑھاتا ہے. اگر پردے سے معیار گھٹے تو آپ خاموش رہیے گا، اور اگر معیار بڑھے تو آوازیں اتنی بلند ہو کہ میری روح کو ٹھنڈک مل جائے، میری سانسیں بڑھ جائیں. سنیے گا، پہلا پردہ ہے کربلا کا. اصغر کے چہرے پہ حسین نقاب ڈال کے لائے، دنیا نے کہا قرآن. ایسے بیٹھے ہیں آپ نوجوانوں، چہروں پہ تو ایسا سکوت آ گیا جیسے عظمت گھٹی ہو. عظمت گھٹی چچا، عظمت گھٹی جو بزرگوار عظمت گھٹی نہیں نا. جملہ انتظار میں ہیں آپ لفظ کے، خیر مقدم کرو گے. میں نے کہا حرکت دینا بدن کو. اب پردہ معیار گھٹاتا نہیں ہے، معیار بڑھاتا ہے. اصغر کے چہرے پہ پردہ آیا، دنیا نے کہا قرآن. ارے صفین کے میدان میں عباس چہرے پر نقاب ڈال کے آیا. دنیا نے کیا کہا، کیا کہا، کیا کہا؟ زور سے بولو، کیا کہا؟ آواز نہیں آ رہی سرکار، کیا کہا؟ اور زور سے بولو، کیا کہا؟ کیا کہا؟ کیا کہا؟ عباس کے چہرے پر نقاب آئی، دنیا نے کہا علی، علی. ارے ہجرت کی شب نبی کے بستر پر علی چادر اوڑھ کے سویا. نجف العجائب، دم دم علی علی، اور دم علی علی، وقت کو تو سہارا علی علی، تو کنارا علی علی، نبیون پکارا علی علی، دریا قطارا علی علی، مولائے کمر علی علی، آقائے موزر علی علی، نبیوتر علی علی، ولیوس برتر علی علی، مست کلندر علی علی، قبر کے باہر جو کرنا تیری قبر کے اندر علی علی، ورشون بانی ازو ثانی زہرا ام المصائب کربلا، شہد الخاتون نینوا، کوفہ و شام، عقیلہ بنی ہاشم، جناب زینب کبریٰ، سلام اللہ علیہ بلندر صلوات. لفظ آ گیا تھا تو اس لیے پڑھ لے گیا. عادت کیا ہے، آیت کیا ہے. موضوع سناتا ہوں، موضوع سنیے گا. یہ جملہ معترضہ کے عنوان سے 3 لفظ میں نے پڑھ دیا. عادت کیا ہے؟ زخم کی زد پہ رونا عادت ہے، تیر کی زد پہ مسکرانا آیت ہے، پتھر کا زمین سے نکلنا عادت ہے، پتھر کا آسمان سے گرنا آیت ہے. آپ جانیں آپ کی سماعت زندگی بھر اگر 1% بھی غور سے مجلس سنی ہوگی، اب میں یہ نہیں کہتا کہ تاریخ پڑھی ہوگی، نہیں، ہمیں پتا ہے کتنے پڑھتے ہیں آپ. اب میں کہہ رہا ہوں زندگی بھر اگر 1% بھی غور سے مجلس سنی ہوگی تو لفظ پہ مچل جائیں گے. جلدی سے بتائیے لوہا کہاں سے نکلتا ہے؟ کہاں سے؟ ہچکچا رہے ہیں؟ زمین سے. ابھی میں نہیں پہنچے آپ. زمین سے لوہے کا نکلنا عادت ہے، آسمان سے ذوالفقار کا اترنا. سلامت رہو.
का उतरना आयत है। क्या है आयत? सुने, आयतें सुना रहा हूं और आयत बताऊंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रफ्तार बढ़ा रहा हूं। लक़द खलक़नल इंसाना मिन सुलालतिन मिन तीन, हमने इंसान को मिट्टी के जौहर से पैदा किया। सुम्मा जअलनाहु नुतफ़ता फ़ी क़रारिन मकीन, फिर हमने उसे नुतफ़ा बनाकर एक महफूज जगह पर रख दिया। सुम्मा जअलना नुतफ़ता अलक़तन फ़ख़लक़नल अलक़ता मुज़ग़तन फ़ख़लक़नल मुज़ग़ता इज़ामन फ़कसौनल इज़ामन लहमा सुम्मा अंशानाहु ख़लक़न आख़र फ़तबारकल्लाहु अहसनुल ख़ालिक़ीन। ये है कुरान की आयतें। आदत क्या है, आयत क्या है, मिजाज है, मौजू से हटता नहीं, इसलिए सुनिएगा। आदत क्या है? अल्लाह ने कहा हमने तुम्हें इंसान को मिट्टी के जौहर से बनाया, फिर नुतफा बनाया, फिर नुतफे को लोथड़े में बदला, लोथड़े को बोटियों में बदला, बोटियों को हड्डियों में बदला, फिर हड्डियों पर गोश्त यानी कि खाल को चढ़ा दिया, फिर वो बन के तैयार हो गया। मुतवज्जे हैं? जो भी इस निज़ाम पे पैदा हो, हर जानदार के निज़ाम खिलकत यही है। जो भी जानदार है उसकी खिलकत का निज़ाम यही है। वो इसी बिल्कुल इसी तरीके से पैदा होता है। पहले नुतफा, फिर गोश्त का लोथड़ा, फिर बोटियां, फिर वो हड्डियां, फिर हड्डियों पे खाल और फिर वो बन के तैयार। जो ऐसे पैदा हो वो है आदत। मौजू है, ये है आदत। 1% पे गौर से नौजवानों, सांसों से सांसें मिलाना, मौजू सुना रहा हूं है, ये है आदत। अब आप कहेंगे आयत क्या है? आयत ये है कालीन को इशारा करे शेर निकल आए। ये है आयत, कालीन को इशारा किया शेर निकल आए। आदत क्या? जो इस निजाम पे पैदा हो ये है आदत। और पहाड़ फटे नाके साले निकल आए, ये है आयत। और आसान करूं, जागे रहिएगा नौजवान, और आसान करूं, सांप पहले अंडे देगा, फिर अंडों से सफोले निकलेंगे, फिर कहीं जाकर वो सांप बनेगा। ये है आदत। आयत क्या है? असे को फेंके अजदहा बन जाए। कैसे बैठे हैं आप, कैसे बैठे हैं आप? ये है आयत। सीनों में दिल, दिल में धड़कन, धड़कनों में अली हो तो बाजुओं की मछलियों को जगाना, खून की रवानी को बढ़ाना, थोड़े से जज्बे को बुलंद करना, आवाजें इतनी बुलंद करना कि शाहे नजफ से टकराए। लफ्ज सुनो, अपनी मिसाल पेश कर रहा हूं क्योंकि मैं अपनी बात का बुरा नहीं मानूंगा। आदत क्या है, आयत क्या है? मैं जब पैदा हुआ मैं नजीस, ये है ना, मैं अपनी बात कर रहा हूं मगर है सब इसी दायरे में। अगर कोई माइक लाल यहाँ बैठा हो जो मैं आपके दायरे से बाहर हूं, अभी खड़ा हो जाए, मैं अपनी बात वापस ले लूंगा। सबका निजाम खिलकत यही। मैं जब दुनिया में पैदा हुआ मैं नजीस, मेरी मां नजीस, जिस जगह में पैदा हुआ वो जगह नजीस। सलामत रहे आप, आबाद रहे आप। बोला आपको कभी किसी का मोहताज न बनाए। जो पहुंच गए उन्हें मेरा सलाम, जो अभी नहीं पहुंचे उन्हें तशना नहीं छोड़ो। आदत क्या है? नहीं, वो बंदा मजलिस में खामोश बैठा रहे कि जो मेरी बात से मुत्तफिक ना हो। अगर उसे लग रहा हो कि मैं मौलाना की बात से और दायरे से बाहर हूं, वो फर्श मजलिस में रहे। मगर अगर इश्क़ अली की रवानी लहू में खून भर के तोड़ रही हो ना, तो फिर बोलिए क्या है आदत? जब मैं पैदा हुआ, हम पैदा हुए नजीस, मां नजीस, वो जगह नजीस जहां पैदा हुए। आयत क्या है? अली खुद भी पाक, मां भी पाक।
توجہ رکھیے، خیر آپ سلامت رہیں، آپ آباد رہیں، آپ پہنچے، مگر جملہ تو کہہ لوں تسکین قلب کے لیے تاکہ میری روح کو ٹھنڈک پڑ جائے۔ نہ چھوٹا سا طالب علم ہوں، محنت سنیے گا۔ عادت کیا ہے جب ہم پیدا ہوئے خود نجس ماں نجس، جن جگہ آئے وہ جگہ نجس۔ آیت کیا ہے؟ علی خود بھی پاک، ماں بھی پاک، جگہ تو اتنی پاک کہ مسلمانوں کا قبلہ۔ یہ ہے آیت، یہ ہے آیت۔ اور یہ میں نے طرز خطابت میں مبالغہ آ رہا ہی نہیں ہے۔ علی نے اپنے سینے پہ ہاتھ مار کے کہا ہے انا آیت الکبریٰ، میں اللہ کی نشانی ہوں۔ اور آیت کسے کہتے ہیں؟ جو کسی دوسری شے کے وجود پہ دلیل بن جائے، وہ ہے آیت۔ تبھی تو علی کو دیکھو، اللہ کو پہچانو۔ آنکھیں عین اللہ، چہرہ وجہ اللہ، زبان لسان اللہ، ہاتھ ید اللہ، دوست رضی اللہ، دشمن لعنت اللہ، دشمن لعنت اللہ۔ پھر بھی علی کی مخالفت، اور اتنی مخالفت کہ ہزاروں ممبروں سے علی کو برا بھلا کہا گیا۔ وہ دور گیا، وہ دور گیا۔ 30 35 40 منٹ ہو گئے، تقریر اٹھا لیجیے گا میری آپ کہیں سے بھی۔ میرے پاس اتنی فرصت نہیں ہے کہ میں دوسروں کی برائیاں بیان کروں، میرے پاس تو اتنی فرصت ہے کہ میں اپنوں کی بڑائی بیان کروں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس کی زبان کو بہترین غذا کھانے کی عادت پڑ جاتی ہے، ان کی زبان کو خراب ذائقے پسند نہیں آتے۔ ہماری زبان کو علی کا ذائقہ لگا ہوا ہے، کوئی اور نام زبان پہ آ جائے تو زبان کڑواہٹ محسوس کرنے لگتی ہے۔ اس لیے علی سنیے گا، کیا ہے علی ہے، کیا ہے؟ پھر بھی اتنے ممبروں سے علی کو برا بھلا کہا گیا، جو اللہ کی سب سے بڑی آیت ہے۔ اس میں اچھا برا کہا گیا، بند کب ہوا؟ استعارہ ہے، دعائیں چاہتا ہوں، بند یہ ہوا جس نے بند کیا علی کا سب و شتم، اس کا نام تھا عمر ابن عبدالعزیز۔ جب میں یہ نام لیتا ہوں میرا دل کرتا ہے کہ میں آدھا نام، اگر میں پھر بھی برا لے رہا ہوں، عمر ابن عبدالعزیز، اس نے مولا علی کا سب و شتم بند کروایا تھا۔ ذہن میں رکھیے گا، عادت اور آیت، ایک خلاصہ اور گفتگو مکمل۔ عادت کیا ہے، آیت کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اس نے جو بند کروایا تو اس کے چہیتوں نے ایک لفظ لکھا کہ بند اس لیے کروایا کہ یہ بہت بڑا عادل تھا۔ سمجھ میں یہ نہیں آیا کہ یہ اسے عادل بتا رہا ہے یا پہلے والوں کو ظالم، اسے عادل بتا رہا ہے، پہلے والوں کو ظالم بتا رہا ہے۔ اس نے بند کیسے کروایا؟ بہت سنیے گا، خدا را آخری آدمی تک توجہ۔ کہتے ہیں اسے نئے نئے لوگوں کو مسلمان کرنے کا شوق تھا، نئے نئے لوگوں کو مسلمان کرنے کا ایک شوق تھا۔ ہمارے میں یہ شوق نہیں ہے سب کا، اور خدا نہ کرے کہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اپنے اپنے ہو جائیں، جو میرا اپنا ہے وہ میرا اپنا ہو جائے، بس یہی دل کی حسرت ہے، یہی دل کی تمنا ہے۔ رشتے بڑھانے سے کوئی فائدہ نہیں، جو ہیں انہیں بچا لو، انہیں بچا لے جائیں، ہے نہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک دن اس نے جمعرات کا دن تھا، بہت بڑے یہودی کے بیٹے کو مسلمان کیا، بہت بڑے یہودی کے بیٹے کو۔ تو جس دن مسلمان کیا وہ دن کون سا تھا؟ اگلا دن کون سا ہوگا؟ احسن، سلامت رہے، مولا آپ کو آباد رکھے۔ کہتے ہیں کہ جمعرات میں مسلمان کیا، اگلا دن جمعہ کا آیا۔ اب جمعہ یہ خلیفہ تھا اس وقت، تو جمعہ کا وقت آیا، جمعہ کی نماز کے لیے گھر سے نکلا، عمر ابن عبدالعزیز مصلی پہ آیا، عصا پکڑا اور خطبہ دینا شروع کیا۔ جاگے رہنا، توجہ توجہ اور پھر توجہ۔ کہتے ہیں عصا پکڑا، خطبہ دینا شروع کیا۔ یہ جسے مسلمان کیا تھا یہ بیٹھا تھا سب سے پیچھے، سب سے پیچھے۔ اس نے پیچھے نظر دوڑائی، پیچھے اسے دیکھا، پیچھے سے ارے بھائی آپ پیچھے کیوں آگے آئے؟ اسے پیچھے سے بلایا کیوں؟ تاکہ وہ تعریف کروا سکے کہ دیکھو ابھی بہت بڑا یہودی ابن یہودی کو میں نے مسلمان۔ اب کہنا شروع کیا، دیکھیے یہ ابھی دائرہ اسلام میں آئے ہیں،
ابھی ابھی ہمارے بھائی بنے ہیں، ان کا خیال رکھیے. تاریخ میں واقعہ ملتا ہے سخنور بھائی، لہجہ نہیں ملتا. میں لہجہ سنا رہا ہوں علم بشریت کے تقاضوں کو اور سائیکولوجی کو قریب سے دیکھ کر. کہتے ہیں تعلقات نبھائیے، دوستانہ بڑھائیے، بھائی چارہ بڑھائیے. ابھی ابھی ہماری برادری ماں کے ملے ہیں. یہ بات کہہ چکا، جب کہہ چکا تو پھر خطبہ شروع کیا. جیسے علی پہ سب و شک پہلے کر رہا تھا، بالکل ویسے ہی آغاز کیا. علی یوں تھے، علی یوں تھے. اب کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، کیا کروں میں رفتار بڑھا رہا ہوں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو کتابوں میں تو پڑھی جاتی ہیں مگر منبروں سے پڑھنے کے قابل نہیں ہوتی ہیں. اب میں وہ لفظ نہیں دہراؤں گا جو وہ کہہ رہا تھا، بس انہیں علی یوں تھے، علی یوں تھے کہتے کہتے آیا اس منزل تک کہ علی کے بابا کافر تھے. جیسے ہی یہاں تک آیا، اب یہ جو آگے مسلمان ہوا تھا یہ چونکا کہ اللہ واہ جسے سن سن کے میں مسلمان ہوا. سلامت رہے، آباد رہے. جسے سن سن کے میں، جو کھڑے ہیں ہاتھوں کو اٹھائیے گا، جنہیں سن سن کے میں مسلمان ہوا، یہ تو اسی کے خلاف آگ بول رہا ہے. کہنے لگے نماز ہوا، سب گئے اپنے اپنے گھر. یہ پہنچا عمر ابن عبدالعزیز کے گھر. دربار نے کیا بات ہے کہ ملنا ہے، ضروری کام ہے، ارجنٹ کام ہے. کہنے کا وقت نہیں مل سکتا. کہو ابن یہودی آیا ہے جسے کل مسلمان کے آج ہی ملوں گا، چاہے جو ہو جائے ابھی ملوں گا، بہت ضروری کام ہے. اچھا اگر ایسی بات ہے، خدا را سینوں میں دل دل میں دھڑکن دھڑکنوں میں علی ہو. خون کی روانی کو بڑھانا، بازوؤں کی جوانی کو بڑھانا، آوازوں کو بلند کرنا، شاہ نجف کو سلام کرنا. سرفراز گنج کے اس وادی میں جملہ کہنے لگا ہوں، رائے گانا چلا جائے. خون بڑھا دیں گے میرا آپ، میری سانسوں کو ٹھنڈک ملے گی اگر میں پڑھ لے گیا. کہتے ہیں کہ دروازہ کھولا، یہ سامنے آیا عمر ابن عبدالعزیز بیٹھا تھا. اس نے ہاتھوں کو جوڑا، سرکار بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے کفر کی وادی سے نکال کر اسلام کی وادی میں لے آئے. بہت بہت شکریہ اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لے آئے. بہت بہت شکریہ ظلمت سے نکال کر نور میں لے آئے. بہت بہت شکریہ تاریکی سے نکال کر اجالے میں لے آئے. سرکار ایک گزارش اور ہے، ایک گزارش اور ہے. بولو کہ میں آپ کی بیٹی سے رشتہ مانگنے آیا ہوں. بدارا جاگنا جاگنا لفظ نظر کرنے لگا ہوں. میں آپ کی بیٹی سے رشتہ مانگنے آیا ہوں، جو جہاں ہے وہ وہیں رہے. لفظ سننا، میں آپ کی بیٹی سے رشتہ مانگنے آیا ہوں. میں نے ابھی کا واقعہ ملتا ہے تاریخ میں، لہجہ نہیں. اب اندازہ لگائیں جو صاحبان اولاد ہیں، اگر کوئی نیا نیا مسلمان ہو کے رشتہ مانگے آپ اسے کیا جواب دیں گے، ہے یا نہیں؟ اب آپ اندازہ لگائیں. کہتے ہیں عمر ابن عبدالعزیز بھڑک گیا. کہنے لگے کون سی بات کر رہے ہو، یہ کوئی طریقہ ہے؟ سوال یہ پیدا نہیں ہوتا میں تجھ سے اپنی بیٹی کی شادی کر دوں. اس نے کہا کیا میں مسلمان نہیں ہوں؟ کہو کہ آپ کی بیٹی مسلمان نہیں ہے. کیا ہے کہ میں شادی کے قابل نہیں ہوں؟ کہو کہ آپ کی بیٹی شادی کے قابل نہیں ہے. کیا ہے کہ پھر رشتہ کرنے میں پریشانی کیا ہے؟ کہ پریشانی یہ ہے کہ تو مسلمان ہو گیا مگر تیرا باپ ابھی بھی یہودی ہے، ابھی بھی کافر ہے. نہیں پہنچے آپ دوبارہ بولو نا، تیرا باپ ابھی بھی یہودی ہے، ابھی بھی کافر ہے. اگر میں نے تجھے اپنی بیٹی دے دی تو سارا شہر مجھ پہ لعن طعن کرے گا، تو کرے گا. کافر کے بیٹے کو بیٹی دے دی. ایسے سنا آپ نے، سارا شہر مجھ پہ لعن طعن کرے گا. کافر کے بیٹے کو بیٹی دے دی، کافر کے بیٹے کو بیٹی دے دی. کہا جب تک پورا مجمع نہ پہنچے گا اللہ سے دوہراؤں گا، سارا شہر لعن طعن کرے گا. کافر کے بیٹے کو بیٹی دے دی، کافر کے بیٹے کو بیٹی دے دی، کافر کے بیٹے کو بیٹی دے دی. یہودی کے بیٹے نے کہا واہ کچھ ایسا آدمی مجھے بیٹی دینے کو تیار نہیں ہے. اللہ کے رسول نے ابو طالب کے بیٹے کو اللہ کے رسول نے
جس کا کلمہ پڑھ کے سب مسلمان ہوئے. ایک لفظ کبھی کہتا ہوں، آج سن لیجئے. یہ بتائیے 1400 سال گزر گئے، 44 چل رہا ہے، 1400 سال گزر گئے. ایمانداری سے بتائیے، اگر آپ کسی غیر مسلم کو، اہل حنوت کو پکڑ کے لے کے مسجد میں آئیں اور آنے کے بعد کہ سرکار انہیں پاک کر دیجئے، کیا کریں گے؟ تالاب میں غوطہ دلوائیں گے؟ مسکرا کے گومتی ندی میں لے جا کے نلوائیں گے؟ سوئمنگ پول میں اس سے سوئمنگ کروائیں گے کہ بھیا 2-4 گھنٹے پہلے نہا دھونا بڑھیا کر، یہ کروائیں گے آپ؟ نہیں. کیا کروائیں گے؟ کہو لا الہ الا اللہ، ہو گیا پاک. کافی نہیں. پھر کہو محمد الرسول اللہ. زبان پہ محمد آیا، بندہ پاک ہو گیا. آپ پہنچے ہی نہیں ہیں سرکار. کاش کہ ایک لمحے کے لیے متوجہ ہو جائے. 1400 سال کے بعد زبان پہ محمد آیا، بندہ پاک ہو گیا. زبان پہ محمد آیا، بندہ پاک ہو گیا. گھر جا کے بستروں پر لیٹ کر عالم سکون میں سوچنا کہ 1400 سال کے بعد اگر زبان پہ محمد آ جائے تو بندہ پاک ہو جاتا ہے. ارے جس ابو طالب نے نام محمد رکھا تو کتنا پاک. صحیح سے نہیں بھیگا، میرا دو جملے 2 سے 3 منٹ بس توجہ رکھیے گا. گفتگو مکمل ہو رہی ہے، بالکل بکھروں گا نہیں ہے، جاگے رہیے گا. ہے محمد 1400. اچھا ایک لفظ اور سن لیں، پھر آگے بڑھ کے اس واقعے کو مکمل کر دوں گا. دنیا کو ابو طالب سے اتنی دشمنی ہے کیوں؟ پہلے یہ مکمل کر دوں، پھر موضوع سے ریلیٹڈ ہوگا. بھائی ایک جملہ کہوں گا. کہتے ہیں جیسے یہ کہا نا کہ اللہ کے رسول نے ابو طالب کے بیٹے کو اپنی بیٹی دے دی، آپ کیا رہو گے کافر ہیں؟ خاکم بد ہے نقل کفر نواشو. زبان پہ لفظ لیتے ہوئے ڈر لگتا ہے. اب یہ 1 2 3 4 5 ویڈیو بن رہی ہیں، 6 7 کیمروں کی نظر میں ہوں. اگر کوئی بات میں کہہ دوں اور مجلس کے بعد آپ قبلہ آپ نے یہ کہا ہے، میں کہہ دوں میں نے کہا ہی نہیں. آپ 7 ویڈیو بن رہی ہیں، آپ فوراً کوئی کیمرہ لیا ہے تو قبلہ یہ آپ ہی ہے کوئی اور ہے؟ جن کو تو نہیں آپ کا، یہ آپ ہی نہ پڑھائے تو میں بھاگ نہیں سکتا نہ پڑھ کے. ہے یا نہیں جا سکتا نا. اتنی کہتے ہیں جیسے انہوں نے کہا نا اللہ کے رسول نے ابو طالب کے بیٹے کو بیٹی دی، آپ کہہ رہے ہو یہ؟ کہتے ہیں وہ مکر گیا. اس نے کہا میں نے کب کہا کہ وہ کافر تھے؟ بند کیسے ہوا؟ سنیے گا جملہ. سرکار ابھی تو آپ پڑھ رہے تھے. نہیں میں نے کہا ہی نہیں. اجی ابھی کہہ کے آ رہے ہیں آپ. اب بادشاہ سے بحث کون کرے؟ زندہ ایسی جگہ مروا کے دفنا دے گا، گھر والے زندگی بھر ڈھونڈتے رہیں گے کہ زندان میں قبر بن جائیں گے. اب بحث کون کرے؟ اچھا نہیں کہا کیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ جمعہ زندگی میں ایک بار تو آتا نہیں. ہر 7واں دن جمعے کا دن. کہتے ہیں کہ ہفتہ گزرا، اتوار گزرا، پیر منگل بدھ جمعرات گزرا، جمعے کا دن آیا. پہلے کہاں بیٹھا تھا؟ سب سے پہلے بلایا اسے. اب سے سب سے پہلے اور سب سے آگے، بالکل یہی قدموں میں. خدا را نوجوانوں توجہ، بالکل قدموں میں آ کے بیٹھا. اور جیسے ہی بیٹھا عمر بن عبدالعزیز کھڑا ہوا، خطبہ دینا شروع کیا. جیسے خطبے کا آغاز کرنے والا تھا، اس نے آگے جا سرکار میں یہیں بیٹھا ہوں. ارے کیسے بیٹھے ہیں آپ سرکار؟ میں یہیں بیٹھا ہوں. صاحب امان نبی نے اپنی کتاب میں فکرہ لکھا ہے، چاہے جیسے سن لیجئے گا. جیسے اس نے کہا نا سرکار قبلہ میں یہیں بیٹھا ہوں، اس نے دیکھا اب موضوع بدلا. خبردار آج کے بعد کوئی علی کو برا بھلا نہ کہے. علی امیر المومنین ہے، علی خلفائے راشدین ہیں، علی امام المتقین ہیں. آباد رہے آپ، شاد رہے آپ، مولوی کا محتاج نہ بنائے. جب بھی ہاتھ پھیلے بارگاہ باب الحوائج میں پھیلے. پروردگار یہ دونوں سارے شیعان حیدر کرار آج مولا کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھائیں گے، ان کے دعائیں مستجاب کرنا. جملہ سنو، صاحب امن نبی
جیسے ہی کہا نا میں یہی ہوں، آج کے بعد کوئی علی کو برا بھلا نہ کہے، علی امیر المومنین ہیں، علی خلیفہ راشدین ہیں، علی امام المتقین ہیں، علی کے بابا کو کوئی کافر نہ کہے۔ ارے اسلام پہ قربانیاں دی ہیں، کہتے وہ آخر دن تھا جب علی کو برا بھلا کہا گیا۔ صاحب ام النبی نے لکھا اس نے اس لیے نہیں روکا کہ اسے علی سے محبت تھی، بلکہ اس نے اس لیے روکا کہ جب بات اپنی بیٹی پہ آئی تو اسلام یاد آیا۔ اب آپ اندازہ لگائیں، جو اللہ کی سب سے بڑی آیتیں ہیں، اللہ نے ان کو پالنے کے لیے جس آغوش کا انتخاب کیا اس آغوش کو ابو طالب کہتے ہیں۔ اس آغوش کو آخری لفظ، آخری جملہ، چاہے جیسے سننا خوب تاتی خوب نعرے لگائے، مگر یہ لفظ سن لو کہ آخر پھر بھی دنیا کو علی سے تو ابو طالب سے دشمنی کیوں ہے؟ ہزار وجہ آپ نے سنی کہ دنیا کو ابو طالب سے دشمنی کیوں، اس لیے کہ کافر بچے پالنے کا موقع تو سب کو ملا، نبی اور امام پالنے کا موقع کسی کو نہ ملا۔ بولتے آنا میرے ساتھ، آخری لفظ ہیں، بولتے آنا۔ کافر بچے پالنے کا موقع تو سب کو ملا، نبی اور امام پالنے کا موقع کسی کو نہیں ملا، اس لیے کہ بہویں تو سب کے گھر میں آئی، مگر رسول کی بیٹی جس کی بہو بن کے آئی وہ فقط ابو طالب تھا۔ اس لیے دشمنی ہے کہ لوگوں نے سر تو سب کے دروازوں پہ جھکائے، مگر تارا جس کی دہلیز پہ سر جھکا رہا تھا وہ دروازہ ابو طالب کا تھا۔ اس لیے دشمنی ہے کہ لوگوں نے رسول کا ساتھ تو بہت دیا، مگر جو رسول کے بستر پہ سویا وہ بس ابو طالب کا بیٹا تھا۔ بولتے آنا، تھکنا نہیں ہے میرے ساتھ 2 منٹ کے لیے۔ کس لیے دشمنی ہے؟ اس لیے دشمنی ہے کہ لوگوں نے تلوار تو خوب نکالی، مگر محمد کی حفاظت میں جو سب سے آگے رہا وہ بیٹا ابو طالب کا تھا۔ کس لیے دشمنی ہے؟ اس لیے دشمنی ہے کہ بتوں کے آگے تو سب نے سر جھکائے، مگر جس کے بیٹے نے بتوں کو توڑا وہ ابو طالب ہے۔ ساری وجہ اپنی جگہ، ایک وجہ اور سنو، دنیا کو ابو طالب سے اس لیے بھی دشمنی ہے کہ نبی نے شادیاں تو بہت کی، مگر اولاد اسی زوجہ سے ہوئی جو نکاح ابو طالب نے پڑھا۔ آج بھی نسل ابو طالب بصورت آیت دنیا میں موجود ہے۔ اہل بیت کو پھر بھی کہا، یہاں بیٹھنے والا ایک فرد اللہ کی آیت ہے۔ اگر نہ ہوتا تو پھر یہ فکرہ روایت میں حدیث میں نہ ہوتا، من عرف نفسہ فعرف حقہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ تو ہم خود اللہ کے وجود پہ دلیل ہیں، ہم ہیں تو اللہ ہے، ہماری آنکھیں ہیں تو کوئی بنانے والا ہے۔ اللہ کو کائنات دیکھتے جائیں، اللہ کو پہچانتے جائیں، کربلا کا ایک ایک فرد اللہ کی آیت ہے۔ ختم ہو گئی گفتگو۔ آج شب یکم ہے، جو جانتے ہیں سو جانتے ہیں، جو نہیں جانتے وہ جان لیں
کہ ایک ربیع الاول وہ دن ہے کہ جس دن فاطمہ کے پہلو پہ جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا. اسی لیے ایک ربیع الاول شہادت جناب محسن کا دن ہے. جزاکم اللہ خیر الجزا. ایک فقرہ سنو اور یہیں سے مصائب کا آغاز ہو جائے گا. دعا کرو کہ پڑھ لے جاؤ. کل کی تاریخ کو آج کی تاریخ سے ملا رہا ہوں. خوب روتے ہیں آپ. مولا آپ کی آوازوں پہ آنکھوں پہ رحمت نازل فرمائے. کہتے ہیں کل کی تاریخ کو آج سے ملا رہا ہوں کہ امام حسن علیہ السلام ایک ذاکر کے خواب میں آئے اور آنے کے بعد کہا کہ تو میری مصیبت نہیں پڑھتا. کہا مولا پڑھتا تو ہوں. کیا پڑھا تو نے؟ کہا مولا میں نے پڑھا کہ زہر دیا تو جگر کے ٹکڑے ہو گئے. میں نے پڑھا کہ جگر کے ٹکڑے تشت میں آ گئے. میں نے پڑھا کہ گھر سے جنازہ نکلا تو کفن سفید تھا. جنازہ واپس آیا تو کفن سرخ تھا. میں نے پڑھا کہ کائنات کا واحد جنازہ ہے جو گھر سے گیا پھر گھر میں واپس آیا. میں نے پڑھا کہ آپ کے جنازے سے آپ کی بہن اور بھائی نے تیر نکالے. میں نے پڑھا کہ آپ کی قاتلہ آپ کے سامنے بیٹھی مسکراتی رہی اور آپ درد سے تڑپتے رہے. کہ یہ میری مصیبت نہیں ہے. پھر مولا سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ فرمایا میں 7 برس کا تھا. جلتا ہوا دروازہ میری ماں کے پہلو پہ گرا. جزاکم اللہ خیر الجزا. خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے. خدا آپ کی آنکھوں پر رحمت نازل فرمائے. کہتے جلتا ہوا دروازہ میری ماں کے پہلو پہ گر رہا تھا. ظالم نے تماچا لگایا میں دیکھ رہا تھا. ایک فکرہ اور سنو تاکہ کل کی تاریخ آنکھ سے مل جائے. جب نبی دنیا سے جا رہے تھے شہزادی تڑپ تڑپ کے رو رہی تھی تو نبی نے فاطمہ کو یہ کہہ کے تسلی دی بیٹی آپ نہ روئیں. میرے جانے کے بعد سب سے پہلے آپ مجھ سے ملاقات کریں گی. 3 دن نہیں گزرے 28 سفر 29 سفر اور کل کا دن اور دشمنوں کا لشکر دروازے پہ. دروازہ جل رہا ہے. در و دروازے کے بیچ دیواروں در کے بیچ فاطمہ. میں یہاں سے آغاز مسائل کرتا اور اسی فکرے سے آگے بڑھتا جا رہا ہوں کیونکہ شہادت جناب محسن کا دن ہے. اس لیے ایک جملہ اس وقت کہنا چاہتا ہوں. کہتے ہیں کہ بروز حشر جب نبی مسند رسالت پہ مقام محمود پر تشریف فرما ہوں گے تو کہتے ہیں کہ ایک بی بی آئے گی جس کا نام خدیجہ ہے. ان کی آغوش میں علی اصغر کا جنازہ ہوگا. فقرہ سنیے گا بہت آہستہ آہستہ مسائل پڑھتا ہوں. کہتے ہیں کہ جب جناب خدیجہ جناب علی اصغر کے لاشے کو یا شلوغے کو لے کے آئیں گی تو نبی پوچھیں گے یہ بتاؤ کہ محسن کا جنازہ کس کے پاس ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. ایک اور فقرہ سنو اور سنتے چلیے. بہت تھوڑا سا مسائل پڑھنے 1-2 روایت پہ یہ جملہ سنو اور آگے بڑھ جاتا ہوں. کہتے ہیں کہ شہزادی کی عمر مبارک 18 برس ہے. 18 برس. بس اس فکرے سے آغاز مسائل ہوں گے. 18 برس. 9 سال بابا کے گھر میں 9 سال علی کے گھر میں. جب تک نبی کے گھر میں رہی نبی کے دل میں یہ حسرت رہی کہ میری بیٹی مجھ سے کچھ مانگے. جب علی کے گھر آئی علی کے دل میں یہ ہمیشہ حسرت رہی کہ میری زوجہ مجھ سے کچھ مانگے. مگر وہ بیٹی وہ زوجہ کہ باپ اور شوہر زندگی پر حسرت کرتے رہے ہم سے کچھ مانگے. وہی بی بی رومال کو پھیلائے عزاداروں کی آنکھوں کے سامنے ہے اور سوال کر رہی ہے چند آنسوؤں کا کیونکہ حسین کے زخموں کا مرہم بننا.
अजरुकम अला ज़हरा। बस यहाँ से फिक्र सुनते चलिए गा। कहते हैं उजड़ गया फातिमा का भरा घर, उजड़ गया भरा घर, कत्ल कर दिए गए करबला में सब। कत्ल के बाद जब ये पाबंदी लगी कि कोई हुसैन का मरसिया न पढ़े, तो कुमैत हुसैन के चाहने वाले मरसिया को बिस्तर को कपड़ों को कांधे पे रखा और एक एक गांव और शहर जाते थे और जाके कहते थे चाहने वालों आओ मैं तुम्हें सुनाऊं कि हुसैन पे क्या गुजरी, आओ मैं बताऊं हुसैन का घर बर्बाद हो गया, हुसैन मारे गए, हुसैन के घर वाले मारे गए, हुसैन का घर उजड़ गया। लीजिए यही मुख्तसर करो। कुमैत पढ़ते पढ़ते मदीने में आए, एक एक घर का दरवाजे पे दक्कुल बात करते थे और कहते थे हुसैन के चाहने वालों आओ मुझसे मुसीबत हुसैन सुनो, आओ मुझसे हुसैन का मरसिया सुनो। कहते पूरे मदीने की गलियों में हुजूम था, पूरा हुजूम कुमैत के साथ साथ, और कुमैत मरसिया पढ़ते जाते हैं। कहते शाम हो गई, नन्हे नन्हे बच्चे, किसी ने कुमैत का हाथ पकड़ा, किसी ने दामन पकड़ा, किसी ने कलाई पकड़ी और अपनी अपनी तरफ खींच के कह रहे कुमैत तुम सुबह से हमें हमारे जद का मरसिया सुना रहे हो, तुम्हें सुबह से प्यासे हो, आओ हमारे घर चलो हम तुम्हें पानी पिलाए, सुबह से भूखे हो आओ हमारे घर चलो हम तुम्हें खाना खिलाए। कहते कुमैत कहते सबको सुनाया तो सुनाया, जब तक अपने मौला को न सुना दूंगा सब्र नहीं आएगा। कुमैत इमाम की बारगाह में आए, आगे का मौला मरसिया सुनाना चाहता हो, सुबह से सबको सुना चुका हो। मौला कहते कुमैत हम तो तुम्हारा मरसिया सुबह से सुन रहे हैं, अरे हम तुम्हारे पीछे पीछे थे फिर भी सुनाओ। कुमैत ने मरसिया पढ़ा, माए बहनें सुन रही होगी, साहिबाने और हाथ बैठे हो, बहनों भाइयों से मोहब्बत है तो फिक्र सुनो। इमाम सुन रहे हैं, कुमैत ने मरसिया पढ़ा, नन्हे नन्हे बच्चों ने कहा मौला कुमैत ने मरसिया सुनाया है, आवाज़ न दबाना, तुम्हें फातिमा की टूटी हुई तजलियों का वास्ता एक दिन में 3 पुरसे देने हैं, मोहसिन का पुरसा, रसूल का पुरसा, हसन का पुरसा, 3 पुरसे फातिमा को देना। कहते हैं जब मरसिया सुना दिया, मौला कुमैत ने जद की मुसीबत सुनाई है कुछ तोहफा दे। मेरे मौला ने सर से अमामा उतारा, मिसले चादर बनाया, छोटे छोटे बच्चों को कोने पकड़ाए, घर की बीबियों के पास जाओ तो कुमैत को तोहफे दे। सुनेंगे फिक्र बीबियां के पास बच्चे आए, बीबियों ने तोहफे दिए, एक छोटी सी थैली सी बन गई, आए लाके मौला को दिया, मौला कुमैत को देने लगे। कुमैत ने कहा मौला नहीं चाहिए, मौला कहते कुमैत ले लो, करबला के बाद हम उजड़ गए, अगर और होता तो और देते। अब फिक्र सुनो, कहते अब तो कुमैत ने उसे खोला तो किसी की पाली किसी का गंगा, अरे बीबियों ने अपने ज़ेवरात हुसैन के मरसिया अजरुकम अला ज़हरा, अजरुकम अला ज़हरा। खुदा की आवाज़ों पर रहमत नाज़िल फरमाए। थोड़ी देर मसाया पढ़ूंगा, सुनते रहना। कुमैत चले गए, मिनहाल आ गए, बेटी से मोहब्बत है, साहिबाने औलाद फिक्र सुनो। कहते इधर कुमैत गए, मिनहाल आए, आने के बाद का मौला एक रवायत सुनी है, कुमैत रावी है, नाम आपका लेके पढ़ रहे हैं, मुझे यकीन नहीं हुआ इसलिए आपके पास आया हूँ, आप सनद लगा दें। बोलो कुमैत का मौला कुमैत मरसिया पे पढ़ रहा है कि जब रुखसती के लिए आपके बाबा आपसे मिलने आए तो आप पहचान न सके। बोला कैसे मुमकिन है एक बेटा अपने बाप को न पहचान सके, बोला कैसे मुमकिन है कि एक बेटा अपने बाप को न पहचान सके। कहते मौला ने जेब से अंगूठी निकाली, निकालने के बाद वो नगीना दिखाया, कहा देख रहे हो कुमैत? जी मौला। कि जब मेरा बाबा मुझसे मिलने के लिए आया था इतनी जगह भी ऐसी नहीं थी जहां जख्म ना लगा,
میرا بابا پورے لہو میں تر تھا جب میرے سے ملنے آیا. اسی لیے انیس لکھتے ہیں نثر سنیے گا کہ جب حسین میدان کربلا میں جا رہے تھے لہو میں ڈوبے حسین کبھی میں بنا پہ حملہ کبھی میں سے بہت روئی گیا 5 منٹ تو مجھے میمنہ پہ میسرہ پہ قلب لشکر پہ حملے کرتے جا رہے ہیں اور کہتے جاتے ہیں تم نے میرے عباس کو مار ڈالا تم نے میرے علی اکبر کو مار ڈالا تم نے میرے اور محمد کو مار ڈالا. کبھی کہتے ہیں آؤ عباس ایک بھائی کی جنگ دیکھو آؤ اکبر بوڑھے باپ کی جنگ دیکھو آؤ قاسم چچا کی جنگ دیکھو. کہتے ہیں انیس کہ اسی دوران ایک پہلوان تھا بصرے کا جو پہلوان بصرہ کے نام سے معروف تھا. کہتے ہیں کہ وہی حدود کربلا میں آ کے قیام کیا تھا. سال بھر شکار کیا کرتا تھا سال بھر شکار پہ رہا کرتا تھا. جب حدود کربلا پہ آیا تو اسے پتا چلا ایک خارجی نے بادشاہ کے خلاف خروج کیا ہے تو فوراً عمر سعد سے آ کے ملا اور آ کر کہا کہ میں یہی سرحد کربلا کے قریب ہوں اگر میری ضرورت ہو مجھے خط لکھ کے بلا لینا. کہتے ہیں روز عاشوراء عصر عاشوراء حسین لہو میں تر حسین کا زلجنہ لہو میں تر حسین کی تلوار سے لہو ٹپک رہا ہے. کسی میں اتنی مجال نہیں کہ وہ حسین کے مقابلے میں آئے. عمر سعد کہتا ہے کس کو بھیجو. اچانک یاد آیا پہلوان بصرہ. فوراً خط لکھا پہلوان بصرہ. عنوان یہ تھا جلدی آ ایک خارجی نے بادشاہ کے خلاف خروج کیا ہے جتنا انعام چاہیے انعام ملے گا آ کے اس کا کام تمام کر دے. جلدی جلدی سنا رہا ہوں. خط پہلوان بصرہ کو ملا. پہلوان بصرہ کے 4 برس کی بیٹی تھی جسے وہ سال بھر اپنے ساتھ رکھتا تھا. جب خط ملا جنگ کے سامان سے آراستہ ہوا. آراستہ ہو کے بیٹی کو اٹھایا پیشانی کو چوم کے کہا بیٹی میں جنگ پہ جا رہا ہوں جلدی واپس آؤں گا بہت انعام ملے گا اگر کچھ چاہیے تو بتا میں تیرے لیے لیتا آؤں گا. کہ بابا مجھے ایک عقیق کی انگوٹھی چاہیے مجھے عقیق کی انگوٹھی بہت پسند ہے. سن لیے آپ نے فکرے اب سنبھالو اپنے دل کو اب میں مسائل کی فکریں پڑھتا ہوں. کہتے پہلوان بصرہ مقتل میں آیا. عمر سعد سے کہا پتا کون ہے جس کے مقابلے میں کوئی جانے کو تیار نہیں. انیس کہتے ہیں عمر سعد نے اشارہ کیا. پہلوان بصرہ نے دیکھا لہو میں ڈوبا کوئی صحیح جو خود بھی لہو میں تھا اس کا گھوڑا بھی لہو میں تھا. سامنے آیا. آنے کے بعد کہتا ہے اے ضعیف میں تم سے لڑنا نہیں چاہتا میں تمہاری ضعیفی پہ ترس کھاتا ہوں. سنبھالو اپنے دل کو اگر نرم گوشہ ہے آوازیں نکلیں گی. میں لڑنا نہیں چاہتا جاؤ واپس چلے جاؤ. انیس کہتا ہے ایک عجیب درد تھا حسین کی آواز میں. حسین کہتے ہیں اے پہلوان بصرہ تو یہ بتا وہ جی کر کیا کرے جس کا 32 سالہ عباس جیسا بھائی مارا گیا. آواز سے بلند کیجئے گا. اے پہلوان بصرہ وہ جی کے کیا کرے جس کا علی اکبر جیسا 18 سال کا بیٹا مارا گیا. اے پہلوان بصرہ وہ جی کے کیا کرے جس کے اولو محمد جیسے بھانجے مارے گئے ہو. اے پہلوان بصرہ وہ جی کے کیا کرے جس کا قاسم جیسا بھتیجا مارا گیا ہو. کہتے اتنا درد تھا حسین کی آواز میں کہ پہلوان بصرہ گھوڑے سے اترا آگے بڑھا. عباس علی اکبر اولو محمد قاسم خدا را جملے سنیے گا. سید سجاد ہو گے کہیں آپ ہی کے آس پاس فکرہ سنیے گا آوازیں نہ دبانا مجھے حوصلہ ملے گا. عباس قاسم علی اکبر اولو محمد ارے یہ تو مسلمانوں کے نام ہے جلدی بتاؤ آپ کون ہے. ہم مسلمانوں سے جنگ نہیں کرتے چاہے ہمیں شکست ہو جائے چاہے ہمیں شکست ہو جائے. حسین نے کچھ نہ کہا بس جیب سے ایک انگوٹھی نکالی اور نکال کے کہا پہلوان بصرہ یہ انگوٹھی لے اور لے جا کے اپنی بیٹی کو دینا اور کہنا بڑی خوش نصیب ہے باپ سے کچھ مانگا مل گیا. ارے میری ایک بیٹی مدینے میں تلا ایک چیز مانگی تھی بابا علی اکبر کے زہرہ کا جانا تو بلانا لیکن آئے میرا بیٹا
جزاک اللہ خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے. کہتے پہلوان بصرہ چوکا ہے مجھارے آپ کو یہ غیب کی باتیں کیسے پتا؟ یہ تو یا امام جانتا ہے یا اللہ بھی جانتا ہے. اوپر سے آپ مدینے کی بات کر رہے ہیں. امام نے کہا کیوں مدینے میں کسی کو جانتا ہے؟ کہ مدینے میں ہر سال جاتا تھا حج کے دوران, پھر میں اپنے امام کی زیارت کرتا تھا. وہاں میرے آقا حسن رہتے تھے, اب وہاں ان کے چھوٹے بھائی میرے آقا حسین رہتے ہیں. اس سال بدقسمتی سے نہ جا سکا. شیخ فقرہ سنیے گا, امام کہتے دیکھے گا تو پہچان لے گا کہ کہا کہ ہر سال جاتا ہوں اس سال نہ جا سکا. انیس کہتے یہ تو نہ کہہ سکے کہ شہ مشرقین ہو. مولا نے سر جھکا کے کہا میں حسین. اجرکم علی الزہرا. مولا نے سر جھکا کے کہا میں حسین ہوں. فکر مکمل کر رہا ہوں. پہلوان بصرہ سرحد کربلا سے چلے جا, میں منزل امتحان میں ہوں. 1 منٹ میں مجلس بہت روئے ہاں, خوب گریا کر چکے. کئی مجلس نبی 10ویں مجلس سنے ہوا. جملہ سنو, کہتے ہیں جب ایک ظالم کو دربار مختار میں لایا گیا تھا اور مختار نے پوچھا تھا بتا کیا ظلم کیا. وہ کہتا مختار پوچھے گا تو مر جائے گا. کسی چاہنے والے کے دل میں بخدا اگر امام نے نہ کہا ہوتا نا کہ ہماری مصیبتیں سناؤ تو یہ مصیبتیں مرنے کے لیے تھی, رونے کے لیے نہیں. کہ سنے کا تو سن. جب حسین پشت فرس پہ ڈگمگا رہے تھے, ظالم نے تیزہ مارا. حسین گھوڑے سے زمین پر آئے تو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ زندہ ہے یا مر گئے. کہتے ایک طرف سے کھولی بڑھا, ایک طرف سے سنان بڑھا, ایک طرف سے شمل بڑھا. کھولی نے آواز دی حسین, کوئی آواز نہ آئی. سنان نے آواز دی حسین, کوئی آواز نہ آئی. اب شمل آگے بڑھ کے کہتا حسین وہ دیکھو خیموں میں آگ لگ گئی, وہ دیکھو پہلو کے سر سے چادریں چھن رہی ہے. کہ جیسے جملہ کہا حسین نے دونوں ہتھیلیوں کو زمین پہ رکھا. مختار کہتے یہ بتا تو نے کیا ظلم کیا؟ کہتے مختار میں نے ادھر ادھر دیکھا, مجھے پتھر نظر آیا. حسین کا اٹھتا ہوا سر تھا, میں نے پتھر لیا, سر حسین ببارا, خون کا بوارا چھوڑا. حسین نے طلب کے غزال پاس آ جا, ارے میرا سر میری ماں کیا ہو. ماتم حسین